اے خوش نصیب زائروں، مدینے جا رہے ہیں تو پھر بھی غور سے سنیں، اور جانے کی تڑپ رکھتے ہیں پھر بھی غور سے سنیں۔ یہ جو سفر ہے نا، اس میں اصل ایسنس ہی یہی ہے، اصل اس سفر کا یوں سمجھیے راز ہی یہی ہے کہ جس ہے فہم کا تقاضا، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سفر میں دیوانہ بن کے جاؤں۔ یہاں عقل مند رہ کر، جس کو کہتے ہیں نا دنیا کے سارے تقاضوں کو پورا کر کے یہ سفر نہیں ہوتا۔ جو یہ عشق کا سفر ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، ہے نا وہ شعر، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا۔ یہ وہ سفر ہے جس میں ریکوائرڈ، جس میں مطلوب ہی دیوانگی ہے، نبی پاک کا عشق ہے۔ اپنے گناہ بھی یاد آئیں، آقا کی رحمت بھی یاد آئے، اپنی خطائیں بھی یاد آئیں کہ میں کدھر قابل ہوں کہ سرکار کے قدموں میں جا سکوں جہاں فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں، اور پھر دل کو یہ تسلی ہو کہ گناہگار آقا کے پاس نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا، اپنے نبی کے قدموں میں میں نہ جاؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا۔ وہی تو مددگار ہے، وہی تو طرفدار ہے، تم اس کے طلبگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ مدینے سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمعہ مدینے میں۔ ساری زندگی جس مدینے کی یاد میں تڑپتے رہے، اے زائروں، جس سبز گنبد کو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی، جب کسی زائر مدینہ سے ملتے تھے تو دل تڑپ اٹھتا تھا۔ اے خوش نصیبوں، اب آپ کو وہ سفر نصیب ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ شاعر لکھتے ہیں نا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، اذن سرکار سے پا لوں تو چلوں، اپنی اوقات بنا لوں تو چلوں۔ سچی بات یہ ہے، اس سفر کو کرنے میں ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ ارے ہمارا یہ گندا وجود ہم کیسے لے کر نبی پاک کے دربار میں جائیں؟ بس وہ امید، وہ آس پیارے آقا کی طرف ہمیں لے جانے پر مجبور کرتی ہے کہ نبی پاک بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ خود ہی تو آقا نے فرمایا ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے آقا نے ہمیں اپنے روضے کی گویا خود دعوت دی ہے، شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلکہ نبی پاک تو اتنے مہربان ہیں، ایک اور حدیث میں فرمایا جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ کیسا سفر ہے، پہنچیں تو شفاعت کی خیرات مل جائے، وہاں رہ جائیں تو روزانہ رحمتوں کی برسات میں نہائیں، اور اگر وہی موت آ جائے تو آقا اپنے ساتھ انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ لکھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔